یہ کہانی ایک ایسی قوم کی ہے جو اپنی بدکرداریوں میں انتہا پر پہنچ چکی تھی، اور اللہ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا کہ وہ صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ یہ داستان قرآن، بائبل اور تورات میں بیان کی گئی ہے۔ ہزاروں سال پہلے ایک بستی آباد تھی جس کا نام سدوم اور عمورہ تھا۔ یہ علاقے موجودہ اردن اور فلسطین کے قریب واقع تھے۔ یہاں کے لوگ بے حد گناہگار، ظالم اور بے حیائی میں مشہور تھے۔ یہ پہلا معاشرہ تھا جو ہم جنس پرستی، مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا میں مبتلا تھا۔ یہ کھلے عام بدکاری کرتے، مسافروں کو لوٹتے، ظلم و ستم کرتے اور اچھے لوگوں کو تنگ کرتے تھے۔ ان کے بازاروں میں فحاشی عام تھی اور وہ اپنی بدکرداریوں پر فخر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی۔ انہوں نے انہیں سمجھایا کہ وہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں اور اپنے غلط اعمال سے باز آ جائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے لوط کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم وہ بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا؟ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے کیوں آتے ہو؟ کیا تم حد سے بڑھنے والے نہیں ہو؟ مگر قوم لوط نے ان کی باتیں سننے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یہاں تک کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس نافرمان قوم کو ہلاک کر دینا چاہیے تو اللہ نے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں بھیجا۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ وہ قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے اور کہنے لگے، وہاں تو لوط بھی رہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، ہم انہیں اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیں گے، مگر ان کی بیوی عذاب میں شامل ہوگی۔ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ جب قوم لوط کے بد کردار لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت لوط کے گھر کچھ خوبصورت مہمان آئے ہیں تو وہ برے ارادے لے کر وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اے لوط، اپنے مہمان ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت روکا اور کہا، یہ میرے مہمان ہیں، میری عزت کا خیال کرو، مگر وہ نہ مانے۔ تب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اے لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ تم رات کے آخری پہر اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ پھر فرشتوں نے ان مجرموں کو اندھا کر دیا اور وہ دروازے تک بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل ایمان لوگوں کے ساتھ بستی چھوڑ چکے تو اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی پرزور آواز سے پوری بستی ہلا دی۔ انہوں نے اپنے پروں سے پوری بستی کو اٹھایا اور آسمان تک لے گئے، پھر نیچے دے مارا۔ آسمان سے آگ اور پتھروں کی بارش برسائی گئی، زمین الٹ دی گئی اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور ہم نے اس بستی کو اوپر نیچے کر دیا اور ان پر کنکر کے پتھر برسائے۔ قوم لوط کا نام و نشان مٹ گیا اور ان کی بستی ایسی جگہ بنی جہاں آج بھی کوئی زندگی نہیں۔ قوم لوط کے عذاب کے آثار کو قوم لوط ڈیڈ سی آج بھی بحیرہ مردار کی تباہی کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ یہ سمندر دنیا کی سطح سے سب سے نچلی جگہ پر واقع ہے اور اس کا پانی اتنا کھارا ہے کہ اس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ علاقہ آج بھی ویران اور بے جان ہے، جیسے اللہ نے اسے گناہ گاروں کے لیے نشان عبرت بنا دیا ہو۔ اللہ کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ جو قومیں بدکاری اور ظلم میں حد سے بڑھ جائیں ان پر اللہ کا عذاب ضرور آتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کی بات نہ ماننے والے ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں۔ عذاب سے وہی لوگ بچتے ہیں جو اللہ اور اس کے نبیوں کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کہانی سے سبق سیکھنے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔